السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب اللہ پاک کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو گھر میں یہ چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ چلیے ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں، اور ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے، یہ کیسے پتا چلے اور اس کی نشانیاں کیا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ دوستو چلیے جانتے ہیں کہ وہ چار نشانیاں کون کون سی ہیں۔ یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، تیرے خوش ہونے کی کیا علامت ہے، یعنی تیرے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، میرے خوش ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ میں جس بندے پر خوش ہوتا ہوں اس کے گھر بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں۔ دوستو، جس بندے کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو سمجھ لینا کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، یعنی اس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ اور جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے اور اپنی بیٹی کو دینی علم سکھایا اور اپنی بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سکھائی، اور جب اس کی بیٹی جوان ہو جائے تو بیٹی کا نکاح کر کے بیٹی کو رخصت کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے سے اتنا راضی ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، میری دین کی تعلیم دے، تینوں بیٹیوں کو قرآن پڑھانا سکھائے، حلال کا لقمہ کھلا کر تینوں بیٹیوں کو جوان کرے، جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق، یعنی میرے شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دے، تو مجھے قسم ہے اللہ پاک کی وہ بندہ مجھے اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن نفسی کا عالم ہوگا، وہ 3 بیٹیوں کا باپ، اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی 3 بیٹیاں ہوں وہ آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور یا رسول اللہ، جن کی 2 بیٹیاں ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری صحابی، 2 بیٹیوں والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی داخل ہوگا جیسے یہ ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ علیہ السلام، 3 بیٹیوں والا تو جنت میں چلا جائے گا اور 2 بیٹیوں والا بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا؟ یا رسول اللہ، اس نعمت سے میں تو محروم رہ گیا۔ تو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، جس آدمی کی ایک بیٹی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ حلال لقمہ اپنی بیٹی کو کھلا کر اپنی بیٹی کو جوان کرے گا اور دین کی تعلیم دے کر اس کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کرے گا، تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی جائے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔
پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص تمہیں کیا ہوا، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو پھر وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ میں تو پھر مارا گیا، میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، یا رسول اللہ 3 بیٹیوں والا تو جنت میں جائے گا، 2 بیٹیوں والا بھی آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور جس کی ایک بیٹی بھی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ تو حضور میری تو ایک بھی بیٹی نہیں ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا، میں تو آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص کیا تمہاری بہن ہے؟ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں رسول اللہ میری بہن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی بہن کو حلال لقمہ کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی بہن کی شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دو، تو قسم ہے اللہ پاک کی، قیامت کے دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تم اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ دوستو، یہ ہے بیٹی کی شان، یہ ہے بیٹی کا مرتبہ، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میری خوش ہونے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ میں جس بندے سے راضی ہوتا ہوں، جس بندے سے خوش ہوتا ہوں، میں اس کے گھر میں بیٹی جیسی رحمت سے اسے نواز دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں جس کام سے راضی ہوتا ہوں، تو جو دولت ہوتی ہے، جو پیسہ ہوتا ہے، وہ وکیلوں کے ہاتھوں سے نکال کر سخی لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ اور پیارے دوستو، جب سخی لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے تو پھر اس کام میں خوشحالی آ جاتی ہے، پھر امن سکون اور چین آ جاتا ہے۔ تو اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں، تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ اس کام پر راضی ہے۔ اور دوستو، اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی اور راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس انسان کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی ہوں۔ اور دوستو، جس آدمی سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ لوگ اپنے آس پاس غور کر کے دیکھیے، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایک گھر ایسا ضرور ہوتا ہے جس گھر میں اس انسان سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسا انسان ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور وہیں پر کوئی ایسا گھر ہوتا ہے جس گھر میں اس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، ناخوش ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو ایسا انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے، اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، ان سے دعائیں لو، ان کا حال پوچھو، ان سے محبت سے تھوڑی دیر گفتگو کرو۔ اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو، نیک بنو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی ہے کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، جب سردیوں کا موسم آتا ہے، جب باہر ٹھنڈی ہوتی ہے، برف گر رہی ہوتی ہے اور ہر بندہ نرم گرم بستر میں سویا ہوا ہوتا ہے اور سکون کی سانس لے رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ ہوتا ہے جو سردی میں اٹھتا ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، وہ میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتا ہے، میری محبت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، تو ایسے شخص سے بھی میں محبت کرتا ہوں اور میں ایسے شخص سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔
دوستو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے، جن کا بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا گھر ہے، تو ایسے انسان سے اللہ پاک خوش ہے۔ دوستو ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے۔ گاڑی، بنگلہ، عزت، کاروبار، پیسہ، دولت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی یا خوش ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، آپ کو ایک چیز پتہ چلے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے انہوں کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ سوچو اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت، اور ان کے ایسے معاملے ہوئے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ پورا کیا۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جس انسان کے پاس اچھا کاروبار ہے، دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ دوستو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی یا خوش ہونے کی، اگر آپ صحیح سلامت ہیں، آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، آپ کے گھر میں رہنے والے صحیح سلامت ہیں، آپ کے ماں باپ صحیح سلامت ہیں، آپ کی اولاد دیکھنے کی نعمت آپ کو نوازا ہے، آپ تھوڑا ہی کماتے ہیں مگر حلال کماتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں۔ دوستو یہ اللہ پاک کے خوش ہونے کی چار نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو حلال روزی نصیب کرے اور حرام چیزوں سے بچائے، آمین۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔